ابھی ابھی آپ لوگوں نے ایک ایمان افروز تقریر سنی. الحمدللہ تم نے جو تقریر سنی وہ جو ہے الحمدللہ تصوفانہ تقریر اور اپنے دل کو منور کرنے والی تقریر ابھی ابھی آپ نے سماعت فرمائے. کیونکہ کرونا کی وجہ سے اس سال ہم نے جلسہ خانقاہ کے اندر رکھا گیا، ورنہ ہر سال خانقاہ کے باہر جلسہ ہوا کرتا تھا جس میں مشائخین عمائدین وغیرہ سب تشریف فرما ہوتے. الحمدللہ آج کا یہ جلسہ جشن میلاد النبی. اب اس پر جو ہے ہمیں روشنی ڈالنا چاہیے. اب کچھ لوگ ہیں میلاد النبی، چھٹی شریف، سند العرس، نذر و نیاز، تعزیہ، محرم وغیرہ وغیرہ یہ سب کرنا شرک و بدعت کہتے ہیں. شرک و بدعت کی بات سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں توجہ چاہ رہا ہوں. شرک و بدعت کا یہ شور مچانے والے، شرک و بدعت کا یہ شور مچانے والے یہ ہیں بنو امیہ کے گھرانے والے. شرک و بدعت کا یہ شور مچانے والے یہ ہیں بنو امیہ کے گھرانے والے. اب یہ بنو امیہ کے گھرانے سے آج بھی ہیں کچھ لوگ جو نبی کی محبت کو، نبی کی میلاد کو، یعنی جو ہے نذر و نیاز کو شرک و بدعت کہا کرتے ہیں. مگر آج میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلاد مصطفیٰ جو آج منعقد کی گئی ہے، کیونکہ جو ہے ابھی ابھی آپ نے بہترین ایمان افروز تقریر سنی، اور کیونکہ جو ہے جلسہ ظہر سے شروع ہوا، ابھی تو وقت زیادہ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی اور طہارت بیان کرو. ہاں مگر میں کمترین حقیر فقیر ہوں میرے نبی پاک کے بارے میں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 1000 بار بشویم دہند مشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہند مشک و گلاب، ہنود نام و گفتن کمال بے ادبیست. اگر میں اپنی زبان مبارک کو 1000 مرتبے مشک اور گلاب عنبر سے دھو ڈالوں پھر بھی میرے نبی پاک کا نام لوں تو سب سے بڑی بے ادبی ہو جاتی ہے. مگر کیا کریں، دل ہے کہ مانتا نہیں. میرے نبی سے محبت ہماری فطرتوں میں آ گئی ہے. جیسا کہ بیدم شاہ فرماتے ہیں، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزوئے رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول. یہ جو محبت، میرے نبی پاک کی محبت ہمیں عدم سے لے کر آئی ہے، ہم نے آ کر سیکھا نہیں. میرے نبی پاک کی محبت ہماری فطرتوں میں، نیچر میں داخل ہے. اب کچھ لوگ ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، اب کچھ لوگ ہیں کہ نبی جو ہے نبی کی غذا ایسی ہوا کرتی تھی،
نبی ایسا کھاتے تھے، ایسا پیتے تھے، وغیرہ 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 وغیرہ، مگر جو ہے یاد رکھو میں ان باتوں سے قائل نہیں ہوں. میں ان باتوں سے قائل نہیں کہ میرے نبی لسی پیتے تھے. میں اس بات سے قائل نہیں ہوں کہ میرے نبی مچھی کھاتے تھے، میرے نبی انڈا کھاتے تھے، گوشت کھاتے تھے، فلاں 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 فلاں. میں اس بات کا قائل نہیں ہوں. اس لیے کہ جو ہے اللہ رب العالمین نے میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا. کیا فرما دیا؟ آیت تطہیر، انما ارد اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیتی یطہرکم تطہیرا. اے محمد، ہم نے تم کو اور تمہارے گھر والوں کو ظاہر سے باطن سے ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا. اب رب نے ارادہ کر لیا. ابھی جو ہے ہمارے جو ہے پیر طریقت فرما رہے تھے کہ جو ہے ارادہ رب کا ارادہ ہو چکا ہے. رب نے ارادہ کر لیا ہے. کیا ارادہ کر لیا ہے؟ رب کا ارادہ کیا ہے؟ رب کا ارادہ ہے کہ محمد اور آل محمد کو ظاہر سے باطن سے ہر طرح سے پاک و پاکیزہ کر دیا جائے. جب رب العالمین کہتا ہے، جب رب کہتا ہے، دیکھیے میں نقطہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج جو ذہن جو ہے میرے نبی پاک کے بارے میں لوگ سوچتے ہیں کہ نبی کھاتے تھے، پیتے تھے، وغیرہ 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 وغیرہ، مگر میرے دامن سے جو بھی وابستہ ہیں وہ کان کھول کر سن لیں کہ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہے کہ میرے نبی کھاتے پیتے تھے. ہاں اگر کھاتے تھے پیتے تھے تو رب نے کہا، رب نے کہا یطہرکم تطہیرا، ایسا پاک و پاک کر دیا. یطہر، طیب، طاہر، یطہر، مطہر، تطہیر. اب پتہ نہیں کہ جو ہے یہ پاکیوں کی باتیں بتا رہا ہوں میں، یعنی طیب بھی ہیں میرے نبی پاک، طاہر بھی ہیں میرے نبی پاک، مطہر بھی ہیں میرے نبی پاک. مطہر میم تو ایسے مطہر وہ الگ ہیں، میم تے ہے رے وہ مطہر وہ الگ ہیں، پھر یطہر الگ ہے، تطہیر الگ ہے. نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ. اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو جو ہے پاکیاں نہیں معلوم ہیں، اب ناپاکیاں کیا معلوم. جتنی پاکیاں ہیں اتنی ناپاکیاں بھی ہیں. تو میں تم لوگوں کو آج کیونکہ جو ہے وقت تو زیادہ ہو چکا ہے، مگر میں تمہارے دلوں میں ایک ذہن میں ایک نئی بات ڈالنا چاہتا ہوں. نئی بات یہ ہے کہ میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیاوی غذا کھاتے تھے. میرا عقیدہ اس سے نہیں ہے. کیسے؟ لوگ کہتے ہیں کہ میرے نبی دنیا میں جو رزق جھاڑوں سے، درختوں سے جو بھی اگتا ہے وہ میرے نبی پاک کھایا کرتے تھے. اور پتا ہے کہ تم لوگوں کو جو ہے ہر درخت، ہر غلہ، جو بھی رزق جو پیدا ہوتا ہے اسے باقاعدہ اس رزق کو یعنی وہ درخت کو کیا دیا جاتا ہے؟ یوریا یعنی گوبری. اور گوبری سے پکا ہوا پاک نبی کو کھلانا چاہتے ہو تم؟ گوبری سے پکا ہوا میرے پاک نبی کو کھلانا چاہتے ہو؟ یہ ہمارا ایمان نہیں. جب اللہ نے میرے نبی پاک کو پاک و پاکیزہ کر دیا ہے تو میرے نبی پاک کا رزق بھی پاک و پاکیزہ. اب آپ پوچھتے ہیں کہ جو صاحب اب ساری دنیا تو یہی کہتی ہے، اب میرے نبی پاک جو ہے زمین سے دانہ بھی ایسا پکا ہوا نہیں کھائے جو یوریا سے بنا. اب کیسے؟ اچھا چلو ہم ایک جگہ چلے جائیں. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے نبی جو ہے، میرے نبی کا رزق الگ کیسے تھا؟
اب ذرا سوچو، میں پوچھتا ہوں کہ آدم علیہ السلام بڑے تھے یا ہمارے نبی پاک؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام المرسلین، 313 مرسلین کے امام، 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے امام، میرے نبی پاک اور حضرت آدم سے تو غلطی ہو گئی تھی، مگر میرے نبی سے اللہ پاک نے فرما دیا قسم اللہ کی یطہرکم تطہیرا، یعنی ان کے پاس کوئی ناپاکی جا ہی نہیں سکتی۔ جب کوئی ناپاکی جا ہی نہیں سکتی تو میرے نبی پاک سے خطا کیسے ہو سکتی ہے؟ آدم سے خطا ہو گئی تھی، آدم سے خطا ہو گئی تھی، مگر میرے نبی پاک پاک و مطہر ہیں۔ اچھا، اب چلو ہم حضرت آدم کے پاس چلے جائیں، میں توجہ چاہ رہا ہوں، مقصود ہے آدم کے پاس چلے جائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے میرے نبی پاک زمین سے پکا ہوا کچھ نہیں کھائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اچھا چلو حضرت آدم کے پاس چلیں۔ آدم کے پاس چلیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم دیکھو، تم جنت الماوا میں، عدم میں، تمہیں جو چاہے کھا لو، مگر اس پھل کے قریب مت جاؤ، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ مگر آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، بھول ہو گئی۔ جیسے بھول ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے آدم کو زمین پر پھینک دیا، وہ بھی کیسی حالت میں؟ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے خلیفے، یعنی رب کہتا ہے ہم نے آدم کو زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا، سب سے پہلا خلیفہ، اس سے گستاخی، نافرمانی۔ جب وہ نیچے آئے تو کئی سالوں تک جنت کا کھا کر تھے، عادت سے مجبور تھے، جنت کا کھا کر تھے، عادت سے مجبور تھے۔ جب زمین پر آئے تو کچھ کھانا، کیا کھائیں؟ کھانے سے دل نہیں لگتا تھا، بہت پریشان تھے، بہت پریشان تھے۔ بولے پروردگار مجھے یہاں میں کچھ کھا نہیں پا رہا ہوں، پروردگار۔ تو اللہ یاد دلاتا ہے، اللہ جو ہے آدم کو یادداشت کرواتا ہے۔ کون سی بات کہی؟ کون سی بات؟ اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمَ مَنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ فَتَلَقَّى آدَمَ، ہم نے آدم کو چند کلمے سکھائیں، ان کلموں کی برکت سے آدم کی توبہ قبول۔ آدم کی توبہ قبول کس سے؟ اللہ ہو۔ چند کلمے یعنی جو ہے کلماتی ہے، یعنی واحد کا صیغہ نہیں ہے، وہ یعنی آیت کے اندر جو ہے کلماتی کا لفظ ہے، وہ جو ہے واحد کا صیغہ نہیں، وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، جمع کا صیغہ ہے۔ تو کلماتی یعنی چند کلمے سکھائے۔ کون سے کلمے؟ کیا یہ 5 کلمے جو ہم پڑھتے ہیں وہ 5 کلمے نہیں؟ تو پھر 5 کلمے کون سے؟ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، ایک مرتبہ عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے، جب اس قرآن کی آیت پر پہنچے تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کون سے کلمے آدم کو سکھائیں جو آدم کی توبہ قبول ہو گئی؟ آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ بس اللہ کے رسول نے کہا اچھا اگر میں کہوں تو مان لو گے؟ بولے اللہ کے رسول آپ کی زبان اللہ کی زبان کے بعد آپ کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، آپ جو کہیں گے ہم مان لیں گے۔ اچھا دیکھو، اچانک سے ہاتھ انگلی اٹھائے اور کہا کہ دیکھو وہ کلمے آ رہے ہیں۔
حضرت بلال مڑ کر دیکھے کلمے آ رہے ہیں، عباس مڑ کر دیکھے کلمے آ رہے ہیں، جب مڑ کر دیکھ رہے ہیں تو اللہ اکبر اللہ اکبر، علی ابن ابی طالب آ رہے ہیں، آگے حسن و حسین ہیں۔ حضرت بلال نے کہا اللہ کے رسول یہ وہی کلمے ہیں؟ ہاں، انہی کے نام ہیں جو اللہ نے آدم کو سکھائے تھے، انہی کے صدقہ طفیل آدم کی توبہ قبول ہو گئی۔ اے آدم، اگر تمہیں کوئی ضرورت پڑ گئی، مصیبت آ گئی تو ان ناموں کے ساتھ وسیلہ پکڑو۔ تو آدم کو بات یاد آ گئی اور اللہ سے فرمانے لگے پروردگار، جو کلمے جو نام مجھے سکھائے تھے، جن پاک نفوس کے نام ہمیں بتائے تھے، اے پروردگار اس نام کا واسطہ میں اس زمین کا رزق کھا نہیں سکتا، مجبور ہوں۔ تو اللہ نے کہا اے آدم تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ بولے کہ ایک بکسا ہے، بکسے کا نام تابوت سکینہ، ایک صندوق تھا۔ بائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ کے رسول، اے پروردگار جب میں آسمانوں سے گر رہا تھا تو میں گرتے گرتے ایک درخت کو پکڑا، وہ درخت ڈھالی ٹوٹ کر میں زمین پر گرا، اور یہ ڈھالی جو ہے، یہ جو ڈالی ہے جنت کی ہے، جنت کے درخت کی ڈالی ہے۔ اچھا ایک کام کرو، اس ڈالی کو تم رات میں زمین میں لگاؤ اور پانی دو، اور رات میں جو ہے وہ زمین میں لگا دیے، پانی دے دیے، صبح اٹھے تو جھاڑ بڑا ہو گیا، اور اس میں 7 رقم کے میوے پھل لگتے تھے، ایک ہی جھاڑ میں 7 رقم کے پھل لگتے تھے، اور آدم علیہ السلام جب تک زندہ تھے اسی درخت کے پھل کھا کر جیتے تھے۔ اب ذرا بولو، یہ نافرمانی کرنے والے نبی، ان کے لیے اللہ جنت کا ایک درخت، اس درخت کے پھل یعنی 7 رقم کے پھل لگتے تھے، اور آدم علیہ السلام اس پھلوں کو کھا کر جیا کرتے۔ نافرمانی کرنے والے نبی کے لیے جنت کے درخت کے پھل، اور میرے نبی پاک تمام نبیوں کے سردار امام الانبیاء امام المرسلین کے لیے گوبری سے پکی ہوئی غذا، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے۔ یا تو تم جھوٹے ہو کہ میرے نبی کو جو ہے زمین سے پکا ہوا کھلاتے ہو، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ جو ہے قسم اللہ کی، میرا نبی سراپا نور مجسم تھا، اور آپ کی غذا بھی نورانی غذا تھی۔ یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے، بھلے دنیا مانے یا بھاڑ میں جائے، ہمیں اس سے کچھ بھی لینا نہیں ہے، مگر میرے نبی پاک ایسے پاک و مطہر۔ اگر تم پوچھنا چاہتے ہو قرآن سے، اگر میرے نبی کی پاکی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام کو جنت کا درخت اور اس درخت سے 7 رقم کے پھل اور ساری زندگی، آج اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا، آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے کہا، درخت سے کہا، میں تیرے پھل کھاتا رہا، جب جنت میں تھا تو تو میرے ساتھ تھا، جب میں جنت سے گرا تو تو میرے ساتھ رہا، اب ساری زندگی تیرے پھل کھاتا رہا، اب میرا آخری وقت ہے، اب میں کیا کروں؟ یاد رکھو جب میں مر جاؤں گا تو انہوں نے جو ہے وصیت کی، میرے سرہانے پر اس جھاڑ کو گاڑ دینا۔ آج جو ہے وہابی کی، دیوبندی بریلوی، نانتوی قاسمی رشیدی گنگوہی، شافعی مالکی حنفی حنبلی بھورے کھوجے شیعہ زیدی عابدی قدری دہری قادیانی دیوبندی بریلوی، جو بھی ہیں، مرنے کے بعد، دفن کرنے کے بعد، مٹھی لگانے کے بعد دوڑتے ہیں کہ جا کر جو ہے ایک ڈالی توڑتے ہیں، اور وہ ڈالی توڑ کر جو ہے سرانے گاڑ دیتے ہیں۔
یہ کس کی سنت؟ آدم علیہ السلام کی سنت. سب بھول چکے تھے. میرے نبی پاک نے کہا دیکھو، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ ڈالی کیوں لگانا چاہیے، کیا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا جب تک وہ ہری رہے گی اس صاحب خبر پر عذاب کم ہو جائے گا. مگر یہ سنت ہے حضرت آدم، آج بھی لگانے کے لیے تیار. عذاب سے بچنا کے تو سب کرنے کے لیے تیار، عذاب سے بچنے کے لیے سب کرنے کے لیے تیار. خالی نبی سے محبت کرنے کے لیے شرک و بدعات کی باتیں تو ہمیں ابھی پر. اور مولا سے کوئی آ کر لڑے، یہ کہ اجتہادی غلطی ہے. یہ اجتہاد عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. جی مخصوص صاحب، یہ احتجاج عجب ہے کہ ایک دشمن دین علی سے آ کے لڑے اور خطا کہیں اس کو. برا نہ مانو اگر ہم برا کہیں اس کو، برا نہ مانو اگر ہم برا کہیں اس کو. تو یہ ایسے جو ہے آج بھی جو ہے اموی خاندان موجود ہے. بنو امیہ جو ہے، امیہ کا خاندان آج بھی موجود ہے. آج ہمیں جو ہے ان سے لڑنا ہے. اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے مولائے کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی محبت ہم پر فرض ہے. ہم مومنین پر علی کی محبت فرض ہے، واجب نہیں. وہ تمام چیزیں واجب ہیں، تمام چیزیں. رب کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اے رسول کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو اجر رسالت دینا چاہتے ہیں، اگر وہ دینا ہی چاہتے ہیں تو میرے بعد میرے گھر والوں سے محبت کرو. یہ کس کا حکم؟ رب کا حکم. جو رب کا حکم ہے وہ فرض ہوا کرتا ہے. جو رب کا حکم ہے وہ فرض ہے. ایسے بھی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں چاہتا. مجھے تمہارے جانوروں کا گوشت اور خون نہیں چاہیے، مجھے تو تقوی، محبت چاہیے، ہمدردی. یہ رب کا حکم ہے. اس کے باوجود بھی لوگ کہتے ہیں ارے یہ پیلے کپڑے والے جو ہے علی علی کہتے ہیں. الحمدللہ علی علی ہی تو کہتے ہیں، علی علی ہی تو کہتے ہیں. الحمدللہ. ارے علی، نام علی ہماری قسمت میں لکھ جائے. جیسا کہ جو ہے حضرت شاہ نیاز بن نیاز فرماتے ہیں، نیاز اندر قیامت بے سر و سامان اٹھے گا. نیاز اندر قیامت بے سر و سامان اٹھے گا. علی حب تولا راہ، علی حب تولا راہ، یہی ہے دار سامانی. اس کے سوا جو ہے میرا کوئی جو ہے نجات کا سامان نہیں ہے. مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھو، تم بھی اپنے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یعنی ایسا ایمان رکھو کہ میرے نبی ایسے پاک و پاکیزہ ہیں، ایسے پاک و پاکیزہ ہیں. ابھی جو ہے ہمارے پیر طریقت جو ہے باقاعدہ فرما رہے تھے کہ جو ہے آپ جو ہے ظہور فرمائے تھے. ہمارا ایمان بھی یہی ہے، اللہ کے رسول نے ظہور فرمایا. اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. یعنی ہم نے عالمین کے لیے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا. پیدا کیا نہیں، لفظ پیدا نہیں ہے وہاں پر. جب آدم کو بھیجا تو آدم کے لیے لفظ آیا تو ان اللہ خلق آدم علی صورتہ. ہم نے آدم کو خلق کیا، بھیجا نہیں. آدم کے لیے لفظ خلق استعمال کیا اللہ تعالیٰ، حضرت آدم کے لیے لفظ خلق استعمال کیا. پھر جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کے لیے بھی خلق الانسان من علق.
انسان کو پیدا کرنے کی بات آئی تو لفظ خلق، آدم نبی کو پہلے خلیفے کو پیدا کرنے کی بات آئی تو لفظ خلق، جب میرے نبی پاک کی بات آئی تو کہتا ہے رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے عالمین کے لیے محمد کو رحمت بنا کر بھیجا، پیدا کیا نہیں، پیدا کیا نہیں۔ ہاں یعنی میرے نبی پاک عالمین کے لیے رحمت بن کر نازل ہوئے، پیدا ہوئے نہیں۔ پیدا تو ہم ہوا کرتے ہیں، پیدا تو ہم ہوا کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے۔ ہم اسی عقیدے میں یعنی میرے نبی پاک اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا عقیدہ ہے کہ جتنے لوگ میرے دامن سے وابستہ ہیں ان لوگوں کا عقیدہ رہنا چاہیے کہ میرے نبی پاک قسم اللہ کی جب سے پیدا ہوئے آخری وقت تک زمین کا ایک دانہ نہیں کھائے، اور قسم اللہ کی میرے نبی پاک جب سے پیدا ہوئے آخری سانس تک کبھی ایک لحظے کے لیے سوئے نہیں، اور میرے نبی پاک قسم اللہ کی یعنی زمین پر یعنی 1 انچ اوپر چلا کرتے تھے، ان کے قدموں کے یعنی نقش پا نہیں ہوتے تھے، اور میرے نبی پاک چلتے تو جو ہے اللہ اکبر راستوں کے درخت السلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے، جب میرے نبی پاک چلتے تو پتھر کہتے کہ اے پروردگار مجھے نرم کر دے، تیرے محبوب کو میں سخت نہ لگ جاؤں، نرم موم کی طرح ہو جاتے۔ میرے نبی پاک جب چلتے مشک اور گلاب عنبر کی بارش ہوتی، اس راستے میں جو ہے کئی ہفتے خوشبو ہوا کرتی، لوگ کہتے کہ یہاں سے محمد گزرے ہیں۔ میرے نبی پاک نور مجسم اللہ اکبر، ہم اپنے نبی پاک پر ایسی محبت اور عقیدت رکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں کہ نبی ہم جیسے پیدا ہوئے، ہم جیسے کھاتے تھے، ہم جیسے پیتے تھے، ہم جیسے سوتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے خبردار میرا نبی ایسے پاک و پاک ہے، میرے محبوب کو میں نے ایسے پاک و پاکیزہ بنا دیا، ظاہر سے اور باطن سے۔ ہمیں تو ظاہر کی پاکیاں نہیں معلوم ہیں، پھر باطن کی پاکیوں سے باطن کی پاکیاں ہمیں کیا معلوم ہے؟ تو میں آج جو ہے الحمدللہ آج تمہارے ذہنوں میں ایک نئی بات یہ ڈالنا چاہا کہ میرے نبی پاک سراپا نور مجسم ہیں، آپ کی غذا بھی اللہ نے ان کے لیے نورانی غذا رکھا ہوا تھا۔ ہاں صاحب، تو پھر علی کی غذا؟ ارے جب اللہ کے رسول فرمائیں، اب اللہ کے رسول نے فرمایا انا و علی من نوری واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ ارے جب رسول کہتے ہیں کہ میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں تو پھر علی کے بارے میں پوچھتے ہو؟ اچھا فاطمہ کے بارے میں؟ ارے پھر فاطمہ کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ارے اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ بذۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ نبی نور ہیں تو فاطمہ نور کا ٹکڑا ہے، تو پھر فاطمہ کے لیے الگ غذا ہوگی؟ اللہ اکبر، ایسے نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمارا ایمان ہے کہ جو ہے ہم نے ہر لفظ میں قرآن کو سمٹ رکھا ہے، ہم نے ہر لفظ میں قرآن کو سمٹ رکھا ہے، وہ محمد ہو، علی ہو کہ حسن یا کہ حسین۔ اگر حسین کو لے لیا جائے سارا قرآن حسین کے اندر، اگر علی کو لے لیا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے آ کر پوچھا کہ یا علی مشکل کشا، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، سب کہنے لگے کہ جو ہے آپ قرآن کتنے دنوں میں ختم کرتے ہو، آپ قرآن کتنے دنوں میں پڑھ لیتے ہو؟ تو باتیں ہوتی ہے، تو کسی نے کہا کہ میں 1 مہینے میں قرآن ختم کر دیتا ہوں، کسی نے کہا کہ 15 دن، کسی نے کہا 1 دن میں قرآن ختم کرتا ہوں، کسی نے کہا آدھے دن میں۔ سب کی باتیں ہو گئی، مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس پہنچے، بولے کہ آپ جو ہے قرآن کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہو؟ تو مولا کائنات نے کہا دیکھو، جب میں گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے جاتا ہوں، گھوڑے کا ایک رکاب ہے،
ایک رکاب پر پیر رکھ کر دوسرے رکاب پر پیر رکھنے تک قرآن شریف ختم کر لیتا. اب یہ مولا کائنات کی جو ذات مبارک ہے ہمارے ذہن کے باہر ہے. اسی لیے تو جو ہے اسی لیے شافی فرماتے ہیں لیس شافی انت یدری. شافی مر گیا پھر بھی نہ سمجھ پایا کہ میرا خدا علی ہے یا اللہ. شافی کو شک ہو گیا، شافی کو شک ہو گیا کہ آخر علی ہیں کیا. جب وہ شک میں مر گئے، مگر ہم شک میں نہیں ہیں، ہم شک میں نہیں ہیں، ہم شک میں ہرگز نہیں. جیسا کہ ابو علی شاہ قلندر نے فرمایا بندے مرتضی علی ہستم، بندے مرتضی علی ہستم یہ سگے کوئی شیر یزدانا. میں علی کے گلی کا کتا ہوں اور میں علی مرتضی کا بندہ ہوں، علی کا نہیں کہا. اگر علی کا کہتے تو وہ جو ہے بری ہو جاتے. لوگ کہتے کہ دیکھو علی اللہ کا بھی نام ہے اس لیے علی کا بندہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ ہی ہے. مگر اس لیے انہوں نے جو ہے اپنے شعر کے اندر صرف علی نہیں کہا، بندے مرتضی علی ہستم، مرتضی علی کا بندہ ہوں. اب رہی بات جو ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو قلندروں کی بات ہے. اللہ کرے جو ہے اللہ کرے جو ہے مولا ہم پہ کرم فرمائے اور ہماری آخری سانس تک جو ہے اسی عقیدے میں، اسی اہل بیت کی محبت میں ہماری آخری سانس نکلے اور اسی طرح سے ان کی تعریف کرتے کرتے ہماری روح پرواز کر جائے. اور انشاءاللہ آئندہ سال اگر پنجتن پاک کے صدقے میں زندگی عطا ہوئی تو انشاءاللہ پھر سے جو ہے جلسہ میلاد النبی انشاءاللہ بڑے شان و شوکت سے انشاءاللہ جو ہے باہر منائیں گے. میں آج جو ہے تمہیں صرف یہ بات بتانا چاہتا تھا کہ جو ہے میرے نبی پاک دنیا سے جو بھی چیز بکی تھی وہ نہیں کھائے. وہ پاک و پاکیزہ تھے، وہ پاک و مطہر تھے. بس یہ بات مد نظر رکھو اور تم یہ نہ سوچنا کہ رسول یہ کھاتے تھے ہم کھاتے ہیں، رسول ایسا چلتے تھے ہمیں بھی چلتے، رسول ایسا کرتے تھے. ارے سیرت پر جاتے ہو، نبی کی سیرت پر. کون سی سیرت پر چلو گے؟ اللہ کے رسول کی سیرت دیکھیے. اللہ کے رسول کی انگلی اٹھ گئی، چاند شق ہو گیا. کیا اس سیرت کو تم کیسے کرو گے؟ تمہاری انگلی اٹھ گئی تو لینڈا ٹکڑے نہیں ہوتا. ارے رسول کی انگلی اٹھ گئی تو چاند ٹکڑے ہو گیا. اب رسول کی صورت پر کیسے چلو گے تم؟ رسول کی سیرت یہ سیرت کیسی ہے؟ نبی کی سیرت پر کیسے چلتے ہو؟ نبی کی سیرت پر تم نہیں چل سکتے. میرے نبی پاک اللہ اکبر چھوٹے بچے، میرے نبی پاک چھوٹے بچے 3 مہینے کے بچے، دائی حلیمہ توجہ چاہ رہا ہوں میں، دائی حلیمہ سوچتی کہ جو ہے یہ کپڑا لے کر سوچتی کہ جو ہے کچھ میرے نبی پاک کو جو ہے چھوٹے بچے ہیں کچھ رفع حاجت ہو جائے، میں ان کے کپڑے بدل لوں. یہ دائی حلیمہ فرما رہے ہیں کہ میں راتوں رات کپڑے لے کر محمد بن عبداللہ کے پاس کھڑی ہو جاتی، کھڑے صبح ہو جاتی، میری آنکھ لگ جاتی، صرف ایک لہجے کے لیے آنکھ لگ جاتی. جب آنکھ کھول کر دیکھتی تو کپڑے بدلے ہوتے. اور ساری زندگی جب تک میں 5 سال تک پالی اور 5 سال تک میں نے جو ہے محمد بن عبداللہ کو کوئی کپڑے پہنا نہیں سکی. اور ایک رات ایسی ہوئی کہ میں رات کو اچانک محمد بن عبداللہ کے پاس گئی تو کیا دیکھ رہی ہوں کہ گوارے میں جو ہے نبی پاک آرام فرما رہے ہیں مگر ایک انگلی ہلا رہے ہیں، ایسے انگلی ہلا رہے ہیں. چھوٹے بچے جو ہے انگلی ہلا رہے ہیں. حلیمہ نے کہا کہ جو ہے یہ انگلی کیوں ہلا رہے ہیں؟ اوپر دیکھ کر انگلی کیوں ہلا رہے ہیں؟ اوپر دیکھ کر انگلی کیوں ہلا رہے ہیں؟ تب حلیمہ جب اوپر دیکھے تو جیسا میرے نبی کی انگلی گھوم رہی ہے چاند بھی انگلی کے برابر گھوم رہا ہے. یہ میرے نبی پاک کا معجزہ، اتنا معجزہ.
1000 معجزے میرے نبی پاک کے ہیں، میرے نبی پاک کے 1000 معجزے ہیں، مگر افسوس کہ مسلمانوں تک آج تک نہیں پہنچ سکے۔ بڑی مشکل سے جو ہے 3-4 معجزے، وہ کنکریاں پڑھ لیں، چاند شق ہو گیا، بس اس سے کیا؟ تمام نبیوں کے سردار کے صرف 2-4 معجزے۔ اللہ اکبر، مجھ جیسے فقیر کو الحمدللہ میرے نبی پاک کے 1000 معجزے یاد ہیں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں۔ مگر تم جو ہے کم از کم 8 دن میں 1 مرتبہ خانقاہ کا رخ کر لیا کرو۔ کیا برا ہے کہ دنیا زندگی ایسے ویسے گزر ہی جاتی ہے، ارے میکدے میں گزار لیا کرو 1-2 گھنٹے، کم از کم تمہیں جو ہے کم از کم جو ہے ایمان کی روشنی مل جائے۔ تو میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکی اور طہارت، کیونکہ ہم جو ہے بیان تو نہیں کر سکتے، مگر جو حق ہے اس طرح میرے نبی پاک سے محبت کرنا چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔